الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز برائٹ فیوچر چینل، جس پر ہم محمد بن قاسم کی ہسٹری، ڈاکومنٹری اور ان کی داستان کو ایپیسوڈ وائز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. 2 ایپیسوڈ ہم نے اپلوڈ کی ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی، ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہے، پہلے وہ بھی دیکھ لیں. اور آج ہم ڈسکس کریں گے ایپیسوڈ 3. ناظرین، جب خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے اجازت مل گئی تو حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سالار عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا. عبداللہ بن نہان دیبل پہنچ کر حملہ آور ہوئے اور شجاعت و دلیری کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہاں کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ کلفٹن کراچی میں جو عبداللہ شاہ کا مقبرہ ہے، دراصل عبداللہ بن نہان ہی کا مقبرہ ہے، جو سندھ کی فتح کے لیے آئے تھے اور جن کو حجاج نے دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا. بہرحال جب عبداللہ بن نہان دیبل پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو گئے تو ان کی یہ مہم ناکام ہوئی. تب حجاج بن یوسف نے اپنے ایک اور سالار، جس کا نام بدیل تھا، اس کا انتخاب کیا. بدیل اس وقت عمان شہر میں قیام کیے ہوئے تھے. حجاج بن یوسف نے اس کے لیے حکم جاری کیا کہ وہ فی الفور دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کریں. بدیل کے ساتھ اس وقت صرف 300 جوان تھے. اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے مسلمان والی محمد بن ہارون کو فرمان جاری کیا کہ بدیل تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، تم اپنی طرف سے اسے 3000 کا ایک لشکر مہیا کرو تاکہ اس لشکر کے ساتھ وہ دیبل پر حملہ آور ہو کر اپنے جنگی قیدیوں کی رہائی کا سامان تیار کرے. حجاج کا حکم ملتی ہی عمان سے مکران پہنچا اور بدیل پھر مکران کے مسلمان والی محمد بن ہارون نے 3000 کا ایک لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کو لے کر بدیل مکران سے دیبل کی طرف روانہ ہوا. دوسری طرف اہل دیبل کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سالار 3000 کے لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے. لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع راجہ طاہر کو کر دی. رد عمل کے طور پر راجہ طاہر نے فی الفور اپنے لڑکے، جس کا نام جے سینا تھا، اس کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا. یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے. لہذا راجہ طاہر کا یہ 4000 کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا. راجہ طاہر کے بیٹے جے سینا سے پہلے ہی بدیل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ چکا تھا اور دیبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا، اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی. اس طرح وہ لشکر شہر میں ہی مسحور ہو گیا. اتنی دیر تک 4000 کا لشکر لے کر راجہ طاہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا. مسلمانوں اور راجہ کے لشکر کے درمیان دیبل کے نواح میں گھمسان کا رن پڑا. بہت ہی بڑی ان کی آپس میں لڑائی ہوئی. کہتے ہیں یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی. دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرمندی سے لڑے. قریب تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی کہ بدیل کا گھوڑا راجہ طاہر کے لشکر کے ہاتھوں کو دیکھ کر ان ہاتھیوں سے بڑکا اور بدکا اس پر بدیل اپنے گھوڑے سے گر پڑا. بس اس کا گھوڑے سے گر پڑنا تھا کہ راجہ طاہر کے لشکریوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا اور اسے شہید کر دیا. اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار کے جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی. تو اسی طرح مسلمان پھر دوسری مرتبہ بھی دیبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کے دیبل کے علاقے میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا. اس کے دکھ اور افسوس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مؤذن سے التماس کی کہ جب تو اذان کہے تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کا نام یاد دلایا کرے تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لیتا. کہتے ہیں بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے بدیل کی شجاعت و جرأتمندی کے واقعات بیان کیے. اس نے وہ سارے حالات حجاج بن یوسف سے کہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. اس نے حجاج سے یہ بھی کہا کہ میں اس وقت وہیں تھا جب بدیل شہید ہوا اور لشکر اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. جب وہ تمام واقعہ بیان کر چکا تو حجاج نے بے پناہ غصہ اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اگر تو بہادر آدمی ہوتا تو بدیل کے ساتھ جان دے دیتا اور واپس نہ آتا. پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی سزا دی جائے.
بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نہرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشانہ بھی ہم ہی لوگ بنیں گے۔ اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو ہمارا شہر بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نہرون نام کا یہ شہر موجود حیدرآباد ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا پورا نام پہلے نہرون ہی تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پڑی۔ مغلوں کے فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، اس لیے کہ ایک حاکم حیدر علی ارغون نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ کر دینے کے بعد نہرون شہر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نہرون شہر کا حاکم ایک شخص سندر تھا۔ وہ بدھ مت کا پیروکار اور راجہ داہر کا ماتحت بھی تھا۔ اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن کی درخواست بھی کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے نہرون شہر کے حاکم سندر کی اس استدعا کو قبول کر لیا۔ جواب میں اس نے سندر کو تسلی دی اور تسلی و تشفی دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کے قیدیوں کا کھوج لگا کر ان کی رہائی کا سامان کیا جا سکے۔ اس طرح نہرون شہر کے حاکم سندر نے مسلمانوں کے بڑے حملے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف سے رابطہ قائم کر کے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنے اور نہرون شہر کے تمام لوگوں کی امان حاصل کر لی تھی، یعنی وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ مسلمان سالار بدیل کے شہید ہونے اور مسلمانوں کی اس دوسری ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سالار اس نے اپنے بھتیجے عماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم نے ایز اے تھرڈ کانکرر ہوتے ہوئے سندھ کو کیسے فتح کیا، اس کی ہسٹری اور کہانی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔